السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جس مہینے میں ہم اور آپ اپنی سانسیں لے رہے ہیں، یہ مہینہ ربیع الاوّل کا مہینہ ہے، ربیع الاخر کا مہینہ ہے، جس کو 11ویں شریف کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کا درس شہنشاہ بغداد، پیر پیرا، امیر میرا، قطب جیلہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے درمیان رکھوں گا کہ حضور غوث اعظم کا مقام ولایت کیا ہے، کیونکہ آج جیسا دور آ چکا ہے، جیسا دور چل پڑا ہے، ہمیں ضرورت ہے غوث پاک کی تعلیمات کو، غوث پاک کے فرامین کو عام کرنے کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خاندان رسول کے ایسے چشم و چراغ ہیں جن کو بے پناہ، جن کو کئی زیادہ، ہر ولی سے زیادہ، کئی زیادہ مرتبہ حاصل ہے۔ شعر ہے نا، لکھتے ہیں، ایک شعر ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی مقام ولیوں کے درمیان ہے جو مقام حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کے مطابق۔ انبیاء میں میرے آقا سب سے افضل اور ولیوں میں غوث اعظم سب سے افضل۔ اور غوث اعظم کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات طویل ہے، بہت ہے، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر آج ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ہمیں وہ دیکھنا۔ 11ویں ہمیں یاد ہے، نظر و نیاز، لنگر، چادر، گاگر، یہ سب ہمیں یاد ہے، لیکن غوث پاک کی کتنی تعلیماتیں یاد ہیں ہمیں بتائیں آپ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی درس دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ وہ تبلیغ نہیں جو آج وہابیت کرتی ہے، نہیں، صحیح تبلیغ حضور نے، غوث اعظم نے کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف تشریف لے کر کے گئے، اور آپ کو وہاں کی زبان دوسری تھی، آپ کو وہاں کی زبان آتی نہیں تھی، تو آپ ایک دن آرام فرما رہے تھے تو خواب میں سرکار دو عالم تشریف لائے اور کہے، اے میرے بیٹے عبد القادر، درس دیا کرو، درس کیوں نہیں دیتے؟ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، آقا ان کی زبان دوسری ہے، میری زبان دوسری ہے، میں کیسے درس دوں، مجھے ان کی زبان نہیں آتی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک شریف، اپنا تھوک مبارک غوث پاک کے منہ کے اندر ڈالا اور آپ چلے گئے۔ اس کے بعد مولا کائنات آئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا منہ کھولا اور اپنا تھوک شریف لعاب آپ کے اندر ڈالا۔ اس کے بعد میرے غوث اعظم کو وہ زبان آ گئی جو زبان وہاں کی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی درس دیتے رہے، اور آپ جب درس دیتے تھے نا تو 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور بڑے بڑے علماء، فقیہ، مجدد اس وقت بیٹھ کر کے آپ کی درس کو سنا کرتے تھے، آپ کی درس کو سمجھا کرتے تھے۔ آج بھی وہ تقریریں موجود ہیں کتاب میں جو غوث اعظم سرکار نے دیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو لے کے پڑھیں، غرض یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو لے کر کے سمجھیں کہ غوث اعظم کا ولایت میں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور غوث اعظم نے کس چیز کی تعلیم دی۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں کہ ہم صرف نعرے باز سنی رہ گئے ہیں، صرف کھچڑا اور نیاز کھانے والے سنی رہ گئے ہیں، لیکن جب تعلیمات غوث اعظم کی بات آ جاتی ہے تو ہم لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی تعلیمات، حضور غوث اعظم کا اخلاق آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم جو تھے تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے تھے،
آج آپ دیکھ رہے ہیں ہما وقت مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں کوئی بھی سور کا بچہ کھڑا ہو کر کے کچھ بھی بول دے رہا ہے، کچھ بھی بول دے رہا ہے، کچھ بھی بکواس کر دے رہا ہے، اور اس کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ لیکن مفتی سلمان اظہری ایک ایسا مرد کلندر، ایک ایسا حضور غوث اعظم کا ایک ایسا فیضان ہندوستان میں جاری ہوا جس نے فلسطین کے اوپر ایک شعر پڑھا، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ جیل میں ڈالنا یہ کوئی عقل مندی کام نہیں، ان کے دل میں خوف ہے کہ اگر غوث اعظم کے غلام بیدار ہو گئے تو یہ دنیا کو پلٹ کے رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کے اندر چینجنگ پیدا کریں، تبدیلی لائیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے فقیر، اتنے بڑے ولی کامل، آج تو ہم لوگ صرف ان کی کرامتیں جانتے ہیں کہ غوث پاک کا یہ کرامت ہے، غوث پاک کا یہ کرامت ہے، انہوں نے مردے کو زندہ کیا، انہوں نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا۔ ارے غوث اعظم کی اتنی کرامتیں کتاب میں جو کسی ولیوں کی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کرامت حضور پیران پیر دستگیر کی ہے، اور کرامت حق ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن صرف کرامت کو ہی سننا یہ مقصد نہیں، کرامت بھی سنتا ہے انسان اپنے دل میں خشیت الہی پیدا کرنے کے لیے، اور ان کی محبت رسول اور محبت اولیاء پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن مین موٹیو جو ہوتا ہے وہ تعلیمات غوث اعظم، تعلیمات اولیاء پر عمل کرنا۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کا دروازہ کو پکڑ کر کے رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، اے مولا اگر میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ میں جنت میں جا سکوں، یا اس قابل نہیں ہے، قابل قبول اگر نہیں ہے، تو مولا محشر کے دن مجھے اندھا اٹھانا، مجھے اندھا اٹھانا۔ تو جب لوگ یہ دعا سنے اور بہت زاروں قطار رو رہے تھے، وہ شخص جو دعا کر رہے تھے، تو لوگ پہنچے ان کے سامنے اور کہا کہ آپ ایسا دعا کیوں کر رہے ہیں کہ مجھے اندھا اٹھانا؟ آپ ہیں کون؟ تو وہ جو شخص جو دعا کر رہے تھے انہوں نے ارشاد فرمایا، میں عبد القادر غوث اعظم ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے، اگر میرا اعمال خدا کے یہاں جتنے نیک بندے ہیں اگر ان کے جیسا نہیں ہوا تو میں ان کا اور اپنے خدا کا کیسے سامنا کروں گا، کیسے ان کے پاس آؤں گا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ سے تو بتائیے، جب حضور غوث اعظم یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے سامنا کیسا کرنا پڑے گا، کون غوث اعظم جو ولیوں کے سردار ہے، جن کو اتنا اچھا مرتبہ، اتنا اونچا مرتبہ حضور غوث اعظم کو اللہ نے دیا، جس کو میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تیرے قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ حضور غوث اعظم جب یہ دعا فرما رہے ہیں کہ میرے اعمال اگر اس لائق نہیں ہے، وہ کون غوث اعظم جو ولیوں کے سردار ہے، تو ہم اور آپ کیا ہے بھائی؟ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اندر چینجنگ پیدا کریں۔ اور میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ میرے غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک غار میں بیٹھ کر کے آپ عبادت فرما رہے تھے، جیسے ہی میرے غوث اعظم نے کہا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو میرے غریب نواز وہیں سے پکار اٹھے، اے غوث پاک آپ کا قدم صرف میرے گردنوں پر نہیں بلکہ میرے آنکھوں پر اور میرے سروں پر بھی ہے۔ اسی کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان علامہ مصطفیٰ رضا خان، یہی واقعہ کو جب پڑھتے ہیں غریب نواز اور غوث اعظم والا، تو شعر لکھتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، ارے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان تا قیامت جاری رہے گا، تا قیامت ساری رہے گا۔
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غوث پاک کی تعلیمات کو عام کریں، حضور غوث اعظم کی شان کو بتائیں۔ حضور غوث اعظم نے جس طریقے سے اپنا زندگی کو گزارا ہے اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرے۔ ہم لوگ کہلاتے ہیں نا قادری، ہم لوگ کہلاتے ہیں نا غوث اعظم کے غلام، اسی لیے ہم تو لوگ جب دیکھیں ہمیں تو لگنا چاہیے کہ واقعی میں یہ غوث پاک کا غلام ہے، واقعی میں یہ غریب نواز کا غلام ہے، واقعی میں یہ وارث پاک کا غلام ہے، واقعی یہ اعلیٰ حضرت کا غلام ہے، لگنا چاہیے خود بخود لوگوں کو۔ تو ہماری جو آج اس درس کی موٹیو تھی غوث اعظم کی کردار کو آپ کے سامنے رکھنا، تو ہم نے کچھ واقعات آپ کو بتایا کہ ان کا واز کیسا ہوتا تھا، وہ جب تقریر کرتے تو کیا مجمع ہوتا تھا، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا وداؤٹ مائک، اور جس طریقے سے فرسٹ پرسن سنتا تھا اسی طریقے سے لاسٹ پرسن بھی سنتا تھا، اور جب تقریر ان کا واز ختم ہوتا تو 70 ہزار کا مجمع میں سے کتنے جنازے اٹھائے جاتے تھے۔ آپ کے تقریر میں ایسی ہیبتیں تھی کہ لوگ اپنا کرتا پھاڑنا شروع کر دیتے تھے، خوف خدا سے کرتا پھاڑ دیتے، سر کے بالوں کو نوچتے، گناہوں میں روتے، اور کتنوں کا تو جنازہ اٹھ جایا کرتا تھا، آپ کے مجمع سے جنازہ اٹھتا تھا تقریر کے بعد۔ حضور غوث اعظم اس طریقے کا بیان کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، ہو ہا چلا چلی،